مذہب کے اعتبار سے بڑا مذہبی قصبہ تھا. قادیان سے 6-7 میل کے فاصلے پر اور اس سے زیادہ ایک رابطہ اور کہ اس زمانے میں آپ بزرگ نے یہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا ہے یا میرے لیے ہے یہ؟ اس زمانے میں ریل قادیان تک نہیں جاتی تھی، بٹالہ ہی ٹرمینل اسٹیشن ہوتا تھا. اس لیے جتنے احمدی حضرات جنہوں نے قادیان جانا ہو وہ وہیں بٹالے ہی میں اترا کرتے تھے اور وہیں سے آگے کوئی قریب 1-2 میل کا 1 میل کا فاصلہ پیدل چل کر ان اکوں میں سوار ہوا کرتے تھے جو قادیان کی طرف چلے جایا کرتے تھے. اور جس طرح سے دریا کے قریب کے گاؤں کے لڑکے پیدائشی تیراک ہوتے ہیں، یہ بٹالہ کے لڑکے پیدائشی مناظر ہوا کرتے تھے، روز واسطہ پڑتا تھا. اور میرا تو گھرانہ بھی مذہبی تھا اور میری ابتدائی تعلیم بھی اسی مذہبی ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے اس میں حصہ لینا تو ضروری تھا. اور اسی نسبت سے ذرا ہم آگے بڑھے تھے تو ہم نے خود بٹالے میں ایک انجمن بنائی تھی، انجمن شباب المسلمین. وہاں مرزائیت کے خلاف اجتماعات ہوتے تھے اور پھر وہ اجتماعات کا سلسلہ ایسا بڑا کہ خود قادیان میں جا کے بھی ہم یہ جلسے کیا کرتے تھے. مرزائیت کے سلسلے میں یہ جتنے بڑے بزرگوں کا نام مناظروں کا آتا ہے، سید عطاء اللہ شاہ مخاری، مولانا انور شاہ صاحب وغیرہ، ان کا ابتدائی تعارف اس سلسلے میں اسی بٹالے کے نسبت سے ہی ہوا. انہی میں ہم لوگ حصہ لیا کرتے تھے. اس زمانے میں ہی ایک خاص چیز تھی جو میں نے محسوس کی اور مجھے اس میں ایک اہمیت حاصل ہوئی. ان لوگوں کے مناظروں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دوسرے کو وضعی روایات، صوفیہ کے اقوال، ادھر ادھر کی تحریریں ان میں الجھا دیتے ہیں، اصل موضوع سے الگ ہٹ جایا کرتے ہیں. میں نے انتظام یہ رکھا تھا ان سے کہ موضوع کا بحث قرآن کریم صرف ہوگا اور ادھر ادھر ہم نہیں جائیں گے، اسی سے بات ہوگی. اور میں نے تجربتاً اس دور میں جب ابتدائی عمر تھی ابھی میری، میں نے یہ دیکھا کہ اگر اس طرح سے یہاں پن ڈاؤن ان کو کر دیا جائے، اس موضوع سے سند اور حجت قرآن کریم رکھی جائے، تو یہ 3 قدم بھی نہیں چل سکتے اس کے اندر. اس اہمیت کا اندازہ مجھے آگے چل کر 1926 کا ذکر ہے کہ ریاست بہاولپور میں ایک خاتون نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ اس کا خاوند
مرزئی ہونے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے، اس لیے اس کا نکاح اس کے خاوند سے فسخ قرار دیا جائے۔ اس مقدمہ نے ملک گیر شہرت حاصل کر لی، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی فریقین بڑے ممتاز شخصیتیں تھی، وہ تو بہت گمنام سے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا جس میں عدالت سے یہ فیصلہ طلب کیا گیا تھا کہ ایک شخص مرزائی ہو جانے سے مرتد ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اس جہت سے اس مقدمے نے بڑی شہرت حاصل، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 9 سال تک یہ مقدمہ جاری تھا۔ اس مقدمے کا فیصلہ 1935 میں کیا۔ ڈسٹرکٹ جج محمد اکبر مرحوم، جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ دیا۔ اسی زمانے میں وہ فیصلہ بڑی تعداد میں ملک میں شائع ہوا، بار بار شائع ہوتا رہا۔ اس وقت میرے سامنے اس فیصلے کی وہ ایڈیشن ہے جو 2 سال پہلے 1973 میں سیالکوٹ کی انجمن اسعدیہ نے شائع کیا۔ اس فیصلے کے اندر پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے، جج صاحب نے، کہ مدعیہ کی طرف سے بڑے بڑے جلیل القدر علماء شہادت میں پیش ہوئے، مثلا مولانا غلام محمد صاحب شیخ الجامعہ عباسیہ بہاولپور، مولوی محمد حسین صاحب گجرانوالے والے، مولوی محمد شفیع صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، مولوی مرتضی حسن صاحب چاندپوری، سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، مولوی نجم الدین صاحب پروفیسر اورینٹل کالج لاہور وغیرہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے علم و تقوی کے لحاظ سے آج بھی میری نگاہیں ان کے احترام میں جھک جاتی ہیں۔ لیکن اس فیصلہ میں انہوں نے آگے چل کر یہ کہا کہ موضوع یہ تھا، میں انہی کے الفاظ بتاتا ہوں، یہاں میں یہ درج کرنا مناسب